الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو اور برے رستے سے روکتے ہو۔ اس میں کہیں بھی ایج کا لفظ نہیں آیا۔ ہم نے اسی آیت کو میرے پیارے دوستو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ تب تک ہار نہیں ماننی جب تک پوری دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام نہیں پہنچتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، the purpose of my life۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ And we see so many teachers in our society, so many students studying. We can see so many different institutes here in Sialkot, many number of colleges and universities, etc. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ابھی تک انصاف نہیں، معاشرے میں ابھی تک صفائی نہیں، معاشرے میں ابھی تک ایکوالٹی نہیں، معاشرے میں ابھی تک عورتوں کے حقوق نہیں، معاشرے میں ہمارے بزرگوں کے حقوق نہیں، معاشرے میں فراڈ ہے، معاشرے میں ٹیررزم ہے۔ کون سی غلط چیز معاشرے میں نہیں ہے؟ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یہ وہی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو آپ کا سگنل توڑتے ہیں، یہ وہی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو مانگنے والے کو دیتے نہیں، یہ وہی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یتیم کا حق مارتے ہیں، یہ وہی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں آپ کی کچہری میں دیتے ہیں، یہ وہی پڑھے لکھے لوگ ہیں لیقوم الناس بالقسط پیدا نہیں کرتے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمسایوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، یہ وہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی گوار یا اجڑ نہیں۔ جس رستے سے آپ لوگ آئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ وہ رستہ اتنا صاف تھا؟ کیا وہاں سے خوشبو آ رہی تھی؟ کیا وہاں کیچڑ کے ڈھیر نہیں تھے؟ کیا سڑکیں ٹوٹی پھوٹی نہیں تھیں؟ کیا اوراق پرانی اوراق زمین پر یا کھمبوں کے کونے میں نہیں چھپائے ہوئے تھے لوگوں نے؟ 1000 روپے کا نوٹ اگر سڑک پر گرتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت ملتی ہے تو اس کو نچوڑ کے کسی کونے میں ٹھوک دیتے ہیں، اپنے گھروں میں صفائی کر کے باہر کوڑا پھینکتے ہیں۔ تو تعلیم اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ میں نے ایم ایڈ کیا ہوا ہے، بی ایڈ کیا ہوا ہے، یا سی اے کیا ہوا ہے یا ڈی اے کیا ہوا ہے۔ تعلیم اس چیز کا نام تو نہیں۔ تعلیم سے معاشرے میں خوبصورتی آتی، تعلیم سے معاشرے میں صبر آتا ہے، قربانی آتی ہے، تعاون آتا ہے، پیار محبت بانٹنے کا جذبہ آتا ہے، سیکریفائس آتی ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کہاں کمی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جتنا جتنا میں پڑھتا جاتا ہوں میری فرقہ واریت اتنی بڑھتی جاتی، میری اذان ایک نہیں ہے، میری نماز کے اوقات ایک نہیں ہے، میری مسجد اور ہے، میرا قبلہ اور ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کو لاگو کرنے کے لیے۔ کمی ہے، تعلیم کی اہمیت سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن کمی ہے ڈوز میں، کمی ہے اس سلبائے کی کہ کیا چیز وہ دل میں جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتے تھے۔ یہ 3 چیزیں تھی میرے آنریبل ٹیچرز، کہ کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دے کے جو دلوں اور اذہان کے جو زنگ تھے وہ پاک ہوتے تھے۔ لیکن ہماری تعلیم میں یہ زنگ پاک نہیں ہو رہا، یہ زنگ صاف نہیں ہو رہے۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں اپنے گھروں میں بے سکونی ہے، ہمارے والدین اور بچوں کا جو جنریشن گیپ ہے اتنا زیادہ چلا گیا ہے کہ ہم رونے ہیں اسی ساڑھے بچے ساڑھے کل بیندے نہیں۔ شادی کے 2-3 دن بعد ہی بیگم کہنا شروع کر دیتی کہ منو گھر علیحدہ لے کے دے۔ کون سی تعلیم؟ بے سکونی، ہر بندہ نیند کی گولی کھاتا ہے، ڈپریشن کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن تعلیم نئے نئے کورسز مارکیٹ میں ہیں، نئی نئی یونیورسٹیز مارکیٹ میں ہیں، لیکن اصل تعلیم میرے بھائیوں اس کی کمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور واپس لے کر آئیے۔ اسی لیے پاکستان بنا کہ چپے چپے پہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام اپنی زندگیوں پہ لاگو کرنا ہے، پھر دیکھیے جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں سکون نہیں ہے، روزے میں سکون نہیں ہے، نیند میں سکون نہیں ہے، دعا مانگتے ہیں تو کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، طالب علم استاد کی عزت نہیں کرتا۔ ہم نے اپنی عزت خود کروائی، ہم نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ تعلیم سے ہی روشنی آنی ہے۔ کون سی روشنی؟ اصل روشنی، جس میں حق اور باطل کی پہچان ہو، جس میں قربانی کا جذبہ آئے۔ اور ہم نے اپنی عمر میں کبھی بھی ریٹائرمنٹ نہیں لینی، کیونکہ استاد تھکتا نہیں، استاد کو بھوک نہیں لگتی، استاد کو نیند نہیں آتی۔ جب تک اس معاشرے میں خوبصورتی اور روشنی نہیں آتی میں نہیں سوؤں گا۔ آئیے ہم دوبارہ سے وعدہ کریں اپنے آپ سے، بچے کو وہ بنانا ہے جس کا وہ حق رکھتا ہے، بچے کے اندر جو چھپا شاہین ہے
اس کے جو پر ہیں وہ کاٹنے نہیں ہیں، اس کو آسمان سے بادلوں سے اوپر اڑنا سکھانا، پھر کہیں جا کے دشمن ہم سے ڈرے گا۔ ادروائز دشمن کو بندوقوں توپوں کی ضرورت نہیں ہمیں ہلاک کرنے کے لیے، وہ آلریڈی ہمیں ہلاک کر چکا ہے۔ کیسے؟ یہ جو آپ نے ہاتھوں میں موبائل فونز پکڑے ہوئے ہیں وہ اس کے تھرو آپ کے گھروں میں آ چکا ہے، وہ کیبل کے تھرو آپ کے گھروں میں آ چکا ہے، وہ ڈش اینٹینا وائی فائی کی ذریعے آپ کے گھروں میں، آپ کے دلوں میں آ کے آپ کے بچوں کو انہوں نے گرد کر دیا ہے، آلودہ کر دیا آپ کے دماغوں کو۔ اس لیے اسے بندوقوں توپوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ٹک ٹاک نے آپ کے جو اڈلٹس ہیں ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، لیکن ہم کسی کو پوچھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز دیں گے تو ہم ماڈرن سمجھے جائیں گے، ہمارا سوسائٹی میں کوئی سٹیٹس سمبل ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، آئیں اپنے معاشرے کو اس سے بچائیں، آئیں سیف گارڈز لگائیں۔ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اگر چھوٹے 3 ماہ کے بچے کو بھی پیپسی کوک دینا شروع کر دیں گے تو اس کے معدے کو آپ خراب کریں گے، کیونکہ پیپسی کوک کی ایک عمر ہوتی ہے، موبائل فون کی ایک عمر ہے، وائی فائی کی ایک عمر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ نس کے بیاہ کر لیا ہے۔ سگریٹ نوشی اتنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے جتنی یہ زیادہ نقصان دہ۔ ہم ان کے کردار کو کیسے سنبھالیں؟ ہم ان کو کس چیز کی تربیت دیں؟ وہ تو ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ آئیے مل کے والدین اور اساتذہ کرام اور علماء کرام، میں ان تینوں کا نام لیتا ہوں، کہ وہ اس معاشرے کو بہتر کریں گے۔ اپنے آپ کو کھبو دیجیے، پریشان ہو۔ اصل ڈپریشن ٹیچر کو ہونا چاہیے کہ معاشرے میں انصاف میں نے لے کر آنا ہے، میں نے ان کو سمجھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ آخری دم تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں، اور تب تک ہم دم نہ لیں جب تک دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچ جاتا۔ اور کم از کم ایک بچے کو تو محمد بن قاسم بنائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔